إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، یہ زندگی وقتی زندگی ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ انکار تو نہیں کرتا لیکن غافل ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ایک دن یہاں سے جانا ہے، اس سے غافل ہے. لہذا اس کو یاد کرنے کی، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جائے. زندگی میں جس مقصد کے لیے آیا ہے، دنیا کے اندر جو زندگی ملی ہے، وہ جس مقصد کے لیے ملی ہے اس مقصد سے غافل نہ ہو جائے. اس لیے یہ موت کا جو تذکرہ ہے، زندگی سے یہاں دنیا سے جانے کے بعد کا جو تذکرہ ہے، وہ اسی لیے ہے تاکہ انسان اپنی مقصد سے غافل نہ ہو جائے. ہر کوئی جانتا ہے کہ موت آئے گی، یقیناً موت آئے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے موت کو یقین سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ موت کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں ہے. چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا موت کے متعلق شک و شبہ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. ہر کوئی اس بات پر متفق ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان کو مرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی اور دھرم میں، دوسرے مذاہب میں ان کا تصور الگ الگ ہو کہ مرنے کے بعد کیا کیا صورتیں ہوں گی، کیا حوادث پیش آئیں گے، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں آج دنیا پرست طبقہ اور بالخصوص جو سیاست میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے اور سیاست کی دنیا کو اصل مقصد سمجھتے ہیں اور دنیا کی کامیابی کو اصل مقصد سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں دین کے امور پر بھی سیاست کھیلتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کیسے اس طرح دیکھیں کہ جنت و جہنم کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں. یہ دیکھیے جنت و جہنم کا تذکرہ لوگ کرتے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے امور کو چھوڑ دیے ہوئے ہیں. بڑے بڑے امور سے مطلب کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ دنیوی امور، دنیوی جاہ و جلال، دنیوی جو عزت ہوتی ہے یا جس سے طغیانی حاصل ہوتی ہے، وہی مراد ہے. اگر یہ مراد ہے تو آپ گویا یوم آخرت پر جو ایمان رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اس کا استہزاء کر رہے ہیں.
اور دین کے کسی ایک کا استہزاء کفر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دین پر بھی سیاست کھیلی جانے لگی، بیٹھے مصلی پر دعا مانگ رہے ہیں، دنیا گئی چاند ستاروں سے بھی آگے اور ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ استہزاء، دعا کا استہزاء، دعا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جنگ بدر میں ہے ہو، جنگ احد میں ہو، کسی بھی غزوے میں ہو، صحابہ کرام کو متعین کرنے کے بعد، جہاد پر تعینات کرنے کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اتنی دعائیں کرتے ہیں آپ کی چادر گر جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ چادر اٹھا کر کے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس کیجیے۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھیں، ہم دین کا استہزاء، دین کے کسی بھی امر کا، معاملے کا، کسی بھی عمل کا استہزاء ہم کبھی نہیں کر سکتے اور کبھی تصور بھی ملا سکتے، اگرچہ ہماری دنیا برباد ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ دین کی کامیابی ہے۔ دیکھیں آج کل یہ طبقہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان جنت و جہنم کا تذکرہ نہ کرو، دنیا کی ترقی کا تذکرہ کرو تاکہ دنیا کے اندر انسان غافل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے قرآن کریم کے اندر، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جنت و جہنم کا اس قدر تذکرہ کیا ہے، اس قدر تذکرہ کیا ہے کہ علماء کرام نے ضخیم کتابیں ترتیب دے دی ہیں اسی متعلق۔ کیوں؟ تاکہ یہی ہے، اسی لیے یہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کسی کو یاد دلایا ہے، کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے دنیا کے اندر اصل میں زینت رکھی ہے، دنیا کو اپنی طرف لبھانے والا بنایا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے دنیا۔ تب ایسی صورت میں انسان اگر دنیا کے اندر دنیا کی طرف مائل ہو جائے اور اپنے مقصد سے غافل ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین نے آگے کہا ہے لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں۔ اب غافل ہو جائے گا دنیا کے اندر اپنے مقصد سے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے ہاں کیا جواب دے گا جب جانا ہوگا، پہنچنا ہوگا، لوٹ کے جانا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ یاد دلایا ہے دنیا یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، یہاں جس طرح بھی انسان اپنی دین کی حفاظت کرنے جائے وہی اصل کامیابی ہے، وہی اصل کامیابی ہے اور وہی انسان کامیاب ہے۔ اور میں آپ دیکھیں بہت سے انبیاء کرام گزرے ہیں، لمبی تعداد ہے، کتنے انبیاء کرام آئے ہیں، اکثر انبیاء کرام اپنے مشن میں بظاہر ہم کہتے ہیں بظاہر وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی قوم والوں نے انہیں ٹھکرا دیا، انہیں قتل کر دیا، انہیں سزائیں دی، ان پر طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے یہاں وہ کامیاب ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اتمام حجت، امت پر اتمام حجت ایک بہت بڑی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ جو جاہل ہے، جو نہیں جانتے، ان تک پہنچا دینا، اب وہ مانے یا نہ مانے اللہ کے ہاں وہ بہانہ نہیں پیش کر سکیں، عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا جو سلسلہ بھیجا، دنیا میں وہ بظاہر کامیاب ہوئے نہ ہوئے لیکن اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، اتمام حجت قائم ہو گئی۔ اب امت کے لیے اس قوم کے لیے کوئی بہانہ نہیں بچے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کہ اللہ میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، اس لیے دنیا کی یعنی رنگینیوں میں کھو گیا تھا۔ یہ دیکھیے اسی لیے اللہ رب العالمین نے یاد دلایا ہے کہ دنیا جو ہے کس مقصد کے لیے ہے اور یہ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین آزمائے کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے اور کون دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین مومنوں کو کہتا ہے، کچھ حضرات اس طرح کی یعنی شبہات لے کے آتے ہیں اور اس طرح کی یعنی اوچھی باتیں کرتے ہیں جو عقل و تصور میں نہیں آ سکتی، لیکن جہالت کا یہ نتیجہ ہے۔ اور آج ہر کوئی آپ دیکھیں اتنا جری ہو گیا ہے، اتنا اس کے اندر جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ دین کے امور میں بھی بغیر علم کے گفتگو کرتا ہے،
اور اپنے آپ کو دینی امور میں بھی، جیسے دنیا میں اپنے آپ کو سردار بتاتا ہے، لیڈر بتاتا ہے لوگوں کا، ایسے ہی دین میں بھی اپنے آپ کو لیڈر بتانا چاہتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح کی جو آیتیں ہیں جنت و جہنم کے متعلق، قبر کے اندر جو عذاب کے متعلق احادیث ہیں اور اس طرح کے تذکرے ہیں، اس کو کہاں سے جوڑ دیتا ہے؟ یہ کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے۔ مسلمانوں سے کیوں جوڑتے ہو؟ مسلمانوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کا رد کر رہا ہے، ایسے ہی افکار کے حاملین کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین کہے اے ایمان والو تو اپنے کان کو لگا لو، اپنے کان کو چوکنا کر لو اور اپنے دل کو متنبع کر لو کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی اہم کام کی طرف آپ کو بتانا چاہتا ہے، رہنمائی کرنا چاہتا ہے، یا کسی خطرناک امور سے آپ کو بچانا چاہتا ہے، لہذا آپ غور سے سن لو، غور سے اس کو سنو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتقوا اللہ، اے ایمان والو پہلے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کیا ہمارے نفس کے ہم پیش کر رہے ہیں اپنے نفس کے لیے، وہ دیکھو، غور کرو ہم کل کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں، کیا انتظام کر رہے ہیں، کیا توسے آخرت ہم اکٹھا کر رہے ہیں، غور کرو، دیکھو۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے کہا ڈرو، غور کر، پہلے کہا ڈرو، پھر ہم کل کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں اس میں غور کرو، پھر اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہر حال میں ضروری ہے، اس کے بغیر انسان نہیں کامیاب ہو سکتا، نہ ہی کسی چیز میں غور کر سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اے لوگوں، کن سے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ مومنوں سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے کہہ رہا ہے اے لوگوں کہ جان لو کہ جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بڑا خبر رکھنے والا ہے، ہر امور کے متعلق جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور کہا آگے دیکھیے، مومنوں سے مخاطب ہو کر کے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ یاد کیا تھا، کچھ دنوں یاد کیا تھا، موسم آیا تھا، رمضان کا موسم آیا، کوئی اور موسم آیا، یا کچھ مصیبتیں آئی، مشکلات پیش آئی تو اللہ کو یاد کیا پھر بھول گیا۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو پہچان تو لیا کہ معبود وہی ہے، ساری دنیا کا انتظام و انصرام کرنے والا اکیلا وہی ہے، اس کے باوجود معبودان باطلہ کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے لوگوں کی طرح اے مومنو تم نہ بن جاؤ، اللہ کو بھول جانے والا نہ بن جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والا بندہ بنو۔ اور آگے فرماتا ہے کیونکہ جب ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ اب اللہ رب العالمین وہاں نہیں یاد کرے گا، قیامت کے دن انہیں نہیں یاد کرے گا، یا دنیا میں بھی خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ انہیں یاد نہیں کرے گا۔ اگر انہیں کچھ دے گا بھی تو آزمائش کے لیے دے گا، انہیں اور ڈھیل اور مہلت دینے کے لیے دے گا تاکہ انسان اور غفلتوں کا شکار ہو جائے اور اتنا غافل ہو جائے کہ جب اسے پکڑے تو اسے توبہ کی بھی توفیق نہ ملے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین دیکھیے یہاں یاد دلاتا ہے تم اللہ کو بھولنے والے نہ بنو، اللہ کو یاد کرنے والے بنو، کیونکہ جب تم اللہ کو بھولنے والے بندے بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بھلا دے گا، اللہ تعالیٰ بھلا دے گا۔ پھر آگے فرماتا ہے اولئک هم الفاسقون، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ انہیں بھلا دیتا ہے، ایسے لوگ کیا ہیں؟ فاسق و فاجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسق و فاجر ہیں، دنیا والوں کے ہاں، دنیا والوں کی نظر میں بظاہر دکھانے کے طور پر عزت دار لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، خاندانی لوگ ہوں، رئیس لوگ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ فاسق و فاجر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہونے والے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد دہانی کراتے ہوئے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ملاقات پسند نہیں کرتے، کیوں؟ ان کے اعمال کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کے اعمال اتنے خراب ہیں۔
اور آگے فرماتا ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ ایسے عمل کر رہے ہیں دنیا کی آرائشوں میں مبتلا ہو کر کے، رنگینیوں میں مبتلا ہو کر کے، کہ اسی میں خوش ہیں اور موت نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ رہ جائے. اور ورضوا بالحیات، جس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں خوش ہیں، مگن ہیں. اللہ کی ملاقات کس لیے نہیں چاہتے؟ کیونکہ وہ دنیا میں مگن ہے. دنیا میں مگن ہے اس معنی میں نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے وہ خوش ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے صرف دنیا میں مگن ہے، دنیا میں خوش ہے، دنیا کو پا گئے ہیں تو بڑے خوش ہیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی کی طرف کیا ہو گئے ہیں؟ جھک گئے ہیں. اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور اللہ کی آیتوں سے غافل ہو گئے ہیں، اللہ کی آیتوں سے غافل ہو گئے ہیں. اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کن لوگوں کا؟ دیکھیے آگے یہاں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں چاہتے ہیں، دنیا میں خوش ہیں، مگن ہیں. اور آگے کہا کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے، نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہیں. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون، جہنم ایسے نہیں دے گا اللہ رب العالمین کی برا عمل انسان اگر نہ کیا ہو تب بھی جہنم میں ڈال دے گا. دیکھیے اللہ رب العالمین حکیم ہے اور عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، منصف ہے. اللہ رب العالمین وما ربک بظلام للعبید، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا ہے. تو لہذا یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہم اچھا عمل کریں گے تب بھی جہنم میں ڈال دے گا، اچھا عمل کریں گے تب بھی ہم سے ناراض رہے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم اگر برا عمل کریں گے تب اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اچھا کام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا. یہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اس لیے ڈالے گا کیونکہ ان کے کرتوت ہی کچھ ایسے تھے کہ اللہ رب العالمین کا جب انصاف ہوا اس پر تو جہنم میں ٹھہر گیا، انصاف ہوا تو وہ جہنم میں ٹھہر گیا. تو لہذا یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے متعلق کہا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ رب العالمین کی ملاقات کی امید رکھتا ہے. کیونکہ وہ سمجھتا ہے دنیا کی زندگی وقتی زندگی ہے اور دنیا میں مشکلات سے انسان ہر کوئی گھرا ہوتا ہے، چاہے تھوڑا گھرا ہو یا زیادہ گھرا ہو، ہر کوئی گھرا ہوتا ہے. مشکلات سے نجات دنیا میں نہیں ہے. اور سلف صالحین سے پوچھا جاتا تھا، امام خاص طور پر امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ راحت انسان کو دنیا میں انسان کو راحت کب ملے گی؟ متى الراحة، راحت کب ہے؟ تو کہتے تھے بعد الموت. انسان جب مر جائے گا مومن کے لیے ہے. مومن کے لیے آرام کب ہے؟ جب انسان جو مومن ہے وہ مر جائے اس کے بعد اس کے لیے آرام کی زندگی ہے. تو اللہ رب العالمین سے اسی لیے وہ ملاقات کی امید رکھتا ہے. کیونکہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے وہ دنیا کی زندگی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دنیا تو ایک کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ رب العالمین کے سامنے. آگے فرمایا اللہ رب العالمین کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ملاقات چاہتا ہے، لیکن کیا ہے؟ ملاقات ہی کافی نہیں ہے نجات کے لیے. ملاقات ہی کافی نہیں ہے، ملاقات کی امید ہی کافی نہیں ہے کہ بس امیدیں لگا کر کے انسان بیٹھا رہے مرجیا کی طرح. بلکہ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ صالح عمل کرے، نیک عمل کرے. اللہ سے ملاقات کی امید جو بھی رکھتا ہے اسے چاہیے نیک عمل کرے. اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرے، نیک عمل میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ رب العالمین کے علاوہ. تو یہ ہے مومنوں کی نشانی. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھیے اسی لیے دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب یہ دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور دنیا کے اندر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ غافل ہو جانے والے ہوتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں.
تو اللہ رب العالمین انہیں بھی بھول جاتا ہے، انہیں بھی یعنی ان کے بھولنے کے نتیجے میں، ان کے کرتوت کے نتیجے میں اس طرح کی سزائیں مقرر کر کے رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، اور جو بھی عقل مند ہے وہ یاد رکھے گا کہ اب ہمیں جو زندگی آنے والی ہے اس وقتی زندگی کے بعد اس کی فکر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی عقل مندوں کی نشانی ہے۔ عقل مند کیا ہوتا ہے؟ عقل مند اسے کہا جاتا ہے جو انجام کی سوچے، آج کی نہ سوچے آج کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ آج تو ایک دن وقتی طور پر تھوڑا سا فائدہ ہوگا، ہر برائی میں لذت ہے تھوڑی نہ تھوڑی، ہر برائی میں آزمائش کے طور پر اللہ نے لذت رکھی ہے ہر برائی میں، لیکن یہ برائی وقتی لذت ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی دیکھ لیجیے کوئی بھی برائی ہے، کوئی بھی وقتی لذت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی حسرت، ندامانی اور افسوس کی بات ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو عقل مند وہی ہے جو اپنے عواقب پر، انجام پر غور کرے، انجام پر غور کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، 2 سوالات کیے، ایک سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن اخلاق، اور اسی طرح دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ سب سے ہوشیار عقل مند انسان کون ہے؟ ای المؤمنین اکیس، مومنوں میں سب سے عقل مند کون انسان ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرهم للموت ذکرا۔ آپ دیکھیں سب سے عقل مند اللہ رب العالمین کے نزدیک مومنوں میں وہ مومن ہے، وہ بندہ ہے جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہو، بکثرت موت کو یاد کرتا ہو، اور یہیں تک نہیں کہ صرف یاد کرے موت کو، بلکہ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے بہترین تیاری کرے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے بہترین تیاری کرے۔ اولئک هم الاکیاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی لوگ عقل مند ہیں، ایسے لوگ عقل مند ہیں۔ اس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ عقل مندوں کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیا ہے کہ جو موت کو بکثرت یاد کرے۔ جب موت، اس میں دیکھیے فائدہ یہ ہے، موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب موت کو یاد کرے گا تو موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے اس کو یاد کرے گا، اور کہے گا اب ہمارے لیے اب فرصت نہیں ملے گی، جب موت آ جائے گی تو وہ موقع نہیں ملے گا، اب موقع نہیں ملے گا تو ابھی جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو کیا کرے گا؟ وہ تیاری کرے گا موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ تو اسی لیے وہ عقل مند ہوگا، کیونکہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو مشکلات کے آنے سے پہلے تیاری کرتا ہے، اور جو انجام کی سوچتا ہے، ابھی کی نہیں سوچتا ہے۔ ورنہ جانور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، جانور ابھی کی سوچتا ہے، آگے کی نہیں سوچتا ہے انسان۔ لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے ممتاز بنایا ہے جانوروں سے عقل کے ذریعہ، سوجھ بوجھ کے ذریعہ۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے وہ انسان بن کے رہے، جانوروں کی طرح نہ رہے کہ اپنے دل کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، دل جس طرف لے جائے سڑک چلتا رہے۔ دل کیا ہے؟ وقتی فائدہ دیکھتا ہے، اور دماغ آنے والے فائدے پر نظر رکھتا ہے اور آنے والے نقصان کو دیکھتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار اور عقل مند انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے کہ جو کیا کرے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، کس سچویشن میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کہیں برائیوں پر تو نہیں جا رہا، اچھائیوں پر ہے تو کون سی اچھائی پر ہے، علم کی بنیاد پر ہے یا جہالت کی بنیاد پر ہے، وہ غور کرتا رہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے۔ اور کیا ہے؟ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، یہیں تک نہیں، موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ عمل کرے، ابھی سے عمل کرتا رہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، مومنوں کے نزدیک کیا ہے؟ اور حقیقت میں وہی عقل مند ہے، وہی عقل مند ہے۔ اور آگے فرمایا والعاجز، بے وقوف انسان، نکما انسان، نکما، عاجز اسی کو بولتے ہیں جو نکما ہو، بے بس ہو، کچھ نہ کر سکتا ہو۔ تو نکما انسان، بے وقوف انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے آپ کو اپنے ہوائے نفس کے مطابق، اپنے ہوائے نفس کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، جو نفس کہے اسی پر چلے۔ آج دیکھیں یہ فکرہ شیطانی فکرہ ہے یہ، اور یہ فکرہ کتنی تیزی کے ساتھ عام کیا جاتا ہے
جہاں عقل اور دل ٹکرا جائے تو کس کی سنو؟ دل کی سنو، عقل کی نہ سنو، عقل کی نہ سنو۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی کی چیز ہے، اور لوگوں کے جو نوجوانوں کے خاص طور پر اس طرح کی باتیں عام کر کے ان کا شکار بنایا جاتا ہے، انہیں اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بیوقوف جو ہوتے ہیں وہ پھنس بھی جاتے ہیں اس طرح کی چالوں میں۔ تو دیکھیے یہاں عقل مندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غور کرتا رہے اس کا نفس کیا کر رہا ہے، اس کا نفس کیا کر رہا ہے، غور کرتا رہے اور عقل سے نفس کو کنٹرول کرے۔ ایسا نہ ہو کہ نفس کے مطابق اپنے عقل کو کر دے، تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ نکما ہو جائے گا، بیوقوف ہو جائے گا۔ اور کیا کرے؟ اپنے آپ کو نفس کے سپرد کر دیا، جیسا دل کہہ رہا ہے چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیے آرزوئیں کتنی بڑی بڑی، تمنائیں کتنی لمبی لمبی کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اللہ رب العالمین سے بڑی تمنائیں رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی۔ آپ دیکھیں تمنائیں اس صورت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، تمنائیں بغیر عمل کے دنیا کے اندر بھی ہو یا دین کے اندر بھی، تمنائیں صرف فائدہ دے سکتی ہیں۔ تمنائیں اگر فائدہ دے سکتی تو اللہ تعالیٰ کہتا بس تم تمنائیں کرتے رہو، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے جو بڑی بڑی جو پوسٹیں ہیں، دنیا کی سرداری ہے، لیڈری ہی کرتے رہو اور بس تمنائیں کرتے رہو۔ یہ چیز کس کی؟ یہ اگر کسی کے اندر ہے تو سمجھے انسان کی یہ بیوقوفی کی نشانی ہے، اور وہ بیوقوفی بھی شمار ہونے والا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ یہ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عقل کی کیا پہچان ہے، عقل مندوں کی کیا پہچان ہے۔ وہ یہی ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری ابھی سے کرے، وہی عقل مند ہے۔ جو موت کے بعد کی تیاری نہ کرے اور اپنے آپ کو اپنے نفس کے سپرد کر دے، دل جو چاہتا ہے وہ کرتا رہے، تو کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی فساد مچے گا، اور آخرت میں جو فساد اس کو لاحق ہونے والا ہے وہ تو لاحق ہوگا ہی۔ ہم اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل کرے، موت کے بعد عمل کرے تو وہ عقل مند ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے تو عقل مند ہے۔ لیکن یہ عمل کیوں کرے؟ عمل کیوں کرے؟ عمل کیوں کرے؟ کیونکہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں وہ اسی لیے کہ عمل کیوں کرے؟ کیونکہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنا ہے تو یہ وقتی زندگی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ مرنے کے بعد اب اسے موقع نصیب نہیں ہونے والا۔ لاکھ جستجو کرے گا، روئے گا، گڑگڑائے گا، اللہ سے منت و سماجت کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے موقع نصیب نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں یاد رکھو ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹ جائے گا، کوئی بچ جائے گا، ہر ایک کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا، اور مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بس آزاد ہو گئے، مرنے کے بعد اب کچھ نہیں ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، بس زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے اس کے پیچھے، جیسے دہریہ کا عقیدہ ہے، ملحدین کا عقیدہ ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں اب کیا ہوگا؟ جو تم کچھ کیے ہوگے اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد تمہیں جو کچھ تم نے کیا ہوگا دنیا کے اندر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اچھائی کیے ہوں گے تو اچھائی کا بدلہ، برائی کیے ہوں گے تو برائی کا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، اب دیکھیے اے لوگوں یاد رکھو کہ اب کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، اچھے عمل ہوں گے تبھی جہنم سے بچے گا اور جنت میں جائے گا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پہلے جہنم سے بچایا گیا پھر جنت میں داخل کر دیا گیا تو ایسا انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اب دیکھیں اللہ رب العالمین کس طرح ذہن سازی کر رہا ہے لوگوں کو، یاد دلا رہا پہلے مرنا ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد تمہیں پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ تم نے کیا ہوگا کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، اب جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی کامیاب ہے۔ پھر آگے دیکھیے ذہن سازی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اب یہ ذہن میں رکھو اللہ کے بندو، یہ ذہن میں رکھو کہ اب یہ سب چیزیں ہوں گی قیامت کے دن، مرنے کے بعد، تو دنیا کی زندگی جو ہے اس میں غافل نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اپنی طرف لبھانے والی، اللہ کی عبادت سے غافل کر دینے والی یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی یاد دلایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہر نفس کو مرنا ہے، جب مرنا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم آزماتے ہیں، خیر کے ذریعہ شر کے ذریعہ، بھلائی دے کر کے، بہت کچھ مال دولت دے کر کے، یا اس طرح مصیبتوں کے ذریعہ آزماتے ہیں۔ کیوں آزماتے ہیں؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کیونکہ تم سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اب لوٹ کے آنا ہے اور جانتے بھی ہو کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کے لیے ہے، تو اب اگر تیاری نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عذر نہیں پیش کر سکتے، بہانہ نہیں پیش کر سکتے۔ اسی طرح آگے فرماتا اللہ رب العالمین وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اے لوگو اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن ترجعون فیہ الی اللہ، کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ گے، اس دن سب کے سب تم اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ گے، اور تم جو کچھ نفس نے کیا ہوگا، جو کچھ انسان نے کیا ہوگا، اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، ان کے ساتھ ظلم سے کام نہیں لیا جائے گا، ان کے ساتھ ظلم سے کام نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے بار بار یاد دلائی ہیں، موت کا تذکرہ کیا ہے، مرنے کے بعد تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اس لیے تاکہ دنیا کے اندر انسان ایکٹیو رہے اور اللہ رب العالمین کے مقصد سے، جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اس مقصد سے وہ انسان غافل نہ رہے۔ اسی لیے آگے آپ دیکھیں ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، کہ اے لوگو، یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی لیکن یہ حکم عام ہے کہ اے لوگو، اے وہ لوگو جو موت سے بھاگتے ہو، موت سے تو بھاگتے ہو، دنیا کی بہت ساری انتظام کرتے ہو اور بھاگتے ہو کہ دنیا میں مگن ہو اور آخرت کی تیاری کی فکر نہیں کرتے ہو، اور چاہتے ہو ہمیشہ کی زندگی ہمارے دنیا کی زندگی ہو جائے، بھاگتے ہو تو جان لو کہ بھاگ کر کے کہیں نہیں جا سکتے، موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب، پھر آخرت میں تمہیں لوٹایا جائے گا، والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور جو تم کچھ دنیا کے اندر کر رہے تھے تمہیں بتایا جائے گا یہ تم کر رہے تھے، اور تمہیں بتایا گیا تھا یہ نہ کرو، اس کے باوجود تم یہ کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں یہ تذکرہ اللہ رب العالمین نے بار بار اسی لیے کیا ہے کہ انسان غافل نہ ہو دنیا کی اس آزمائش میں یا اس طرح کے ماحول میں رہ کر کے انسان اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جائے۔ لہذا موت آنے سے پہلے انسان کو آخرت کی تیاری مکمل کر لینی چاہیے، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے، کیونکہ موت کے بعد اسے جب دوبارہ زندگی نہیں ملے گی اور موت کی تمنا کرے گا، موت کے بعد عمل کی تمنا کرے گا، عمل کے بھیک مانگے گا، اللہ رب العالمین ہمیں وقت دے دے، اب ہم بہت اچھے سے رہیں گے زندگی دنیا کے اندر اور تیری عبادت کریں گے، تو اللہ رب العالمین اسے موقع نہیں دے گا، کیونکہ یہ موقع انسان گنوا چکا۔ اور دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں، کیوں بتا دی؟ کیونکہ قیامت کے دن ایسا انسان بولے گا، تو اب یہاں کوئی عذر نہیں رہے گا اس کے پاس قیامت کے دن، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تم جب مر جاؤ گے، جب جہنم میں جانے لگو گے یا جہنم کے ہولناکی دیکھ لو گے تو کہو گے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ لوٹا دے، ہم سمجھ گئے، اب ہماری آنکھ کھل گئی ہے اب، اور ہم نے عذاب کو دیکھ لیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اب دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک بن کر کے رہیں گے، تیری عبادت کریں گے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے، فضول گپ شپ میں گزاریں گے نہیں، بلکہ صرف تیری عبادت میں گزاریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت موقع نہیں دے گا، کیوں؟ بتا دیا ہے، ابھی دنیا کے اندر سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین موقع نہیں دے گا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انسان کو اللہ رب العالمین پہلے حکم دیتا ہے، نیک عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے اے لوگو تم خرچ کرو، جو کچھ ہم نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرو، تمہارے پاس سے کوئی مال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تبھی ملا ہے، ورنہ آپ دیکھیں اوروں کو کیوں نہیں مل رہا ہے، بیچارے غریب ہیں ان کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ایسا تو نہ سمجھو کہ جیسے اس نے قارون نے کہا تھا یہ ہمارے علم کے بلبوتے ملا ہوا ہے، ایسا مسلمان تو نہیں کہہ سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے تو اللہ کے مال میں سے خرچ کرتے رہو، کیوں؟ قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ موت آنی ہے، جب موت آ جائے گی تب تو کیا کہو گے تم؟ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کیوں مہلت دے دے؟ دنیا بنانے کے لیے، اس وقت دنیا یاد نہیں آئے گی، اس وقت دنیا یاد نہیں آئے گی، ابھی موت کے نلغے میں ہے، موت کی حالت میں ہے، موت ہوئی بھی نہیں ہے، وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ بس مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے،
کیوں مہلت دے دے؟ اس لیے نہیں کہ دنیا بنائے، بلکہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صالح نہیں تھا دنیا میں، ابھی تک صالح بن کر کے نہیں تھا، نیک بن کر کے نہیں تھا، میں صدقہ و خیرات کروں گا، ابھی تک خرچ نہیں کیا تھا، بخیلی کرتا رہا، اب یقین ہو گیا، موت آ گئی، ساری ہولناکی دیکھ لیا، کیا کہے گا؟ صدقہ کروں گا، تھوڑے سے وقت دے دے، صدقہ کروں گا، بس نیک کام کروں گا، اور صدقہ کر کے میں نیک صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی انسان کو، کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دے گا، یہ بتا دیا ہے کہ تم کہو گے ایسا، اور یہ بتایا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے، اب تم موت کے وقت ایسا کہو گے تو اب تمہارے لیے وقت نہیں ملے گا، کیوں؟ سب کچھ واضح کر دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا، لہذا اب یہ تمہارا رونا گرنا اور اللہ سے تمنائیں کرنا مانگنا، یہ کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی موقع ملے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ اب آگے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ایسا نہ سوچو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک طرح انسان مرنے کے بعد عمل صالح کرنے کی تمنا کرے گا کہ اب اللہ تعالیٰ کچھ وقت دے دیتا، نیک عمل، بہت سارے نیک اعمال جو ہیں دنیا کے اندر کیے جانے چاہیے تھے، ہم نے نہیں کیے تو اب عمل کر لیں گے۔ جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، کہے گا کیا کہ جب موت آ جائے گی اس کے پاس تو کہے گا اے اللہ مجھے لوٹا دے، کہاں لوٹا دے؟ دنیا میں لوٹا دے، اس لیے نہیں کہ پھر سے میں بہت دنیا کی سربلندی چاہوں گا، دنیا کی میں بہت کچھ کمانے کی کوشش کروں گا، نہیں، بھول جائے گا، دنیا بھول جائے گا، دنیا کی جو آشائش ہے بھول جائے گا، کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا، نیک عمل کروں گا تاکہ فیما ترکتو، جو کچھ ہم نے چھوڑ دیا تھا، نہیں کیا تھا دنیا کے اندر، سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے چھوڑ دیا تھا، عمل نہیں کیا تھا، جو عمل نیک اعمال نہیں کیے تھے، اب ہم اس کو کریں گے، اللہ تو مجھے تھوڑے سے مہلت دے دے، مجھے لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین کہے کلا، نہیں ملے گا موقع، اب فرصت نہیں ملے گی، اب چانس نہیں ملے گا، مل چکا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کو ہر کوئی کہتا ہے، دنیا کے اندر بھی کہتا، جب مصیبت آتی تھی تبھی کہا رہے اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دے، اب تیری ہی عبادت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع دیے ہیں دنیا کے اندر بھی، اس طرح کی آزمائشیں لاتا رہتا ہے تاکہ انسان کو یعنی تنبیہ ہوتی رہے، لیکن اللہ رب العالمین جب قیامت کے مرنے کے قریب ہوئے انسان جب کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم تو ہمیشہ کہتے رہے ہو، اس طرح جب بھی مصیبت میں گرتے تھے تب بھی یہی کلمہ کہتے تھے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب برزخ کی زندگی ہے، اب تمہیں فرصت نہیں ملے گی دنیا میں جانے کی، اس لیے اسی طرح آپ دیکھیں قبر میں انسان نماز پڑھنے کی تمنا کرے گا، بے نمازی ہیں آپ دیکھیں نماز کی تمنا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، تمہاری جو دنیا ہے یہ قبر ایک قبر سے گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس قبر والے کے نزدیک 2 رکعت جو معمولی تم سمجھتے ہو، جیسے روایت میں ہے جس میں بہت حقیر سمجھتے ہو، نفلی نماز ہے جسے بہت معمولی سمجھتے ہو، وہ انسان جو قبر میں ہوگا وہ تمنا کرے گا کہ 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع مل جاتا اور اس دنیا کے بدلے دنیا کو پورا لے لے کوئی، بس صرف 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن وہاں موقع کہاں ملے گا؟ دنیا میں موقع ملا ہے تو نماز نہیں پڑھتا اور غفلت کا شکار ہے تو وہاں نہیں موقع ملے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی یہ حسرت کریں گے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، وہ حسرت کرے گا کہ میں نے بہت اللہ رب العالمین کے معاملے میں بہت غفلت سے کام لیا، اور کہے گا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو بڑا مذاق کرتا تھا، دین کا مذاق کرتا ہے، کیا ہوگا آخرت میں، جو کچھ ہے ہمارے پاور میں ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے، بس اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو میں مذاق اڑاتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی بن جاتا نا۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ ہدایت دے گا تو میں متقی بن جاؤں گا، نیک عمل کرنے لگوں گا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کی جب ہولناکی دیکھ لے گا، قیامت کی ہولناکی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا کہ کاش میں متقی ہوتا تو میں جیسے وہ لوگ نجات پا گئے میں بھی نجات پا جاتا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا میں وہ کہتا پھرتا تھا کہ
اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم متقی بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ اگر ہدایت نہیں دے گا تو جیسے ہیں وہ ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، یہ جو تقدیر پر خراب طریقے سے ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر صحیح ایمان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا ذکر کیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ جب وہ جہنم کو دیکھ لیں گے، مجرم لوگ جہنم کو دیکھ لیں گے تو اپنے سر کو جھکائے ہوں گے اپنے رب کے پاس اور کہیں گے اے رب ہم نے دیکھ لیا، جہنم کو دیکھ لیا ہے نا، دیکھ لیا۔ ابھی تک اسے یقین نہیں تھا، بتایا جاتا تھا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی، سب کچھ بتایا گیا، اسے یقین نہیں تھا، کہا ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے جہنم کی جو ہولناکی کی اور آواز ہوتی ہے اور چیخ و پکار ہوتی ہے جہنم میں، جو چیختے پکارتے ہیں، اس کی آواز بھی ہم نے سن لی۔ فرجعنا، اے اللہ مجھے لوٹا دے، مجھے دنیا کے اندر لوٹا دے، نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، بالکل یقین ہو گیا، اب میں شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین موقع نہیں دے گا، اسی لیے سلف صالحین دیکھیے مرنے سے پہلے قبر کے پاس جاتے تھے یا اپنے آپ سے کہتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے متعلق وہ اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے تھے کہ تجھے اگر جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا تمنا کرے گی، تیری کیا خواہش ہوگی؟ تو خود اپنے سے جواب دیتے ہیں کہ میری یہ تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ موقع دے دیتا اور دنیا کے موقع دے دیتا اور میں جہنم سے بچنے کی تیاری کر لیتا۔ تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو سمجھاتے ہیں ابھی تو موقع میں ہے، ابھی تو دنیا کی زندگی میں ہے، عمل کر، فعملی، تو عمل کر، موقع ہے تیرے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ملی ہے اور یہ فرصت اور غنیمت ملی ہے، ہمیں قبل اس کے کہ ہمیں تمنائیں کرنی پڑے، آرزویں کرنی پڑے، حسرت کرنی پڑے اور اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی قیامت کے دن جو کچھ پیش آنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر کے، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگ کر کے اس کی کوشش کریں اور عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور موت کے بعد کی زندگی کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں ابھی سے تیاری کی توفیق دے، اور دنیا کی زندگی جو غفلتوں والی زندگی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس میں بیداری کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، تقوی کی زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے، تاکہ ہم تیرے یہاں کامیاب ہو سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔